بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ لائق محبت اور قابل شفقت ہیں وہ طلبہ کرام جو اس وقت قرآن و حدیث اور اسلاف کی کتب کو سمجھنے کے لیے فارسی زبان کو سیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ طلب علم میں ہر قسم کی مشکلات کو آسانیوں میں تبدیل فرمائے۔ قواعد زبان فارسی ہمارا سبجیکٹ چل رہا ہے اور آج ہمارا پہلا عنوان ہوگا فعل منفی۔ اسی طرح دائیں طرف تاریخ، بائیں طرف نام استاذ اور قواعد زبان فارسی اوپر اور نیچے فعل منفی۔ جیسا کہ ہمیں لفظ منفی سے معلوم ہو رہا ہے کہ یہ وہ فعل ہے جس میں کسی کام کے نہ کرنے یا نہ ہونے کا بیان ہے، تو اس کی تعریف یہی ہوگی، وہ فعل جس سے کسی فعل کا کرنا یا نہ ہونا، کسی فعل کا نہ کرنا یا نہ ہونا سمجھا جائے۔ فعل منفی وہ فعل ہے جس سے کسی کام کا نہ کرنا یا نہ ہونا سمجھا جائے۔ تو یہ ہو گئی جی تعریف، اس کی ڈیفینیشن ہو گئی۔ اب جتنے بھی ہم نے افعال پڑھے ہیں، فعل ماضی کی 6-7 قسمیں جو ہم نے پڑھی ہیں، اچھا اس میں کوئی فعل ماضی احتمالی کو الگ اور فعل ماضی شکیہ کو الگ بنا کر کوئی 8 قسمیں بنا دیتا ہے، کوئی 9 قسمیں بنا دیتا ہے۔ کہیں آپ کوئی 9 قسمیں دیکھیں تو یہ ذہن میں مت لائیں کہ یہ تو انہوں نے ہمیں 7 پڑھائیں تو 2 قسمیں نہیں پڑھائیں، یا 6 پڑھائیں تو 3 قسمیں نہیں پڑھائیں، ہم نے ساری پڑھا دی ہیں۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم کو سمجھ نہیں آئی، اگر وہ بھی اس صورت میں کہ جب سمجھ نہ آئی ہوں۔ ویسے تو ہر استاد کا کام ہوتا ہے اور ہمارا بھی یہی ہوگا کہ کوئی ایسی چیز نہ ہو جو آپ کو سمجھ نہ آئے۔ سمجھ تو ہر چیز آئے گی انشاءاللہ۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ اب اس پر اجرا نہ ہو، زبان پہ جلدی کوئی جملہ جاری نہ ہو، تو یہ الگ بات ہے، اس کے لیے مشق کی، تمرین کی، پریکٹس کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہ قسمیں ہو گئی جی۔ اس کے بعد فعل مضارع، عام سادہ، پھر فعل حال، فعل مستقبل، فعل امر، فعل ناج، اب تک جتنے بھی ہم نے پڑھے ہیں، ان افعال کی جتنی بھی تعداد بنتی ہے، اس کو ڈبل کریں گے تو آگے فعل مجہول بن جائے گا۔ ان سب کو فعل منفی بنایا جاتا ہے، لیکن بہت ہی آسان طریقہ ہے کہ بنانے کا قاعدہ یہ ہے کہ جس فعل، اچھا اب جو عام فعل ہوتا ہے اسے فعل مثبت کہتے ہیں، تو جس فعل مثبت کو فعل منفی بنانا ہو اس کے شروع میں نہ لگا دیتے ہیں، یعنی نون اس کے اوپر زبر نہ۔ مثال کے طور پر آمد فعل تھا، صیغہ واحد غائب۔ اچھا آمد کو چھوڑ دیں فی الحال، کوئی اور مثلا رفت فعل ماضی تھا، تو ہم نے شروع میں اس کے نہ لگا دیا تو بن گیا نہ رفت۔ نون کو را کے ساتھ اٹیچ کر کے لکھیں گے نہ رفت۔ رفت کا معنی تھا وہ ایک گیا، تو اب نے فعل مثبت کو منفی میں تبدیل کیا تو بن گیا جی نہ رفت، وہ نہیں گیا۔ ایک اور مثال ہے جی خورد، اس نے کھایا، تو اب آپ فعل منفی بنائیں گے نہ خورد، اس نے نہیں کھایا۔ تو یہ صرف نون اور اس کے اوپر زبر۔ آگے جی تیسری مثال ہے قرض سے
نہ کرت، کرت کا معنی تھا اس نے کیا، اور نہ کرت کا معنی ہے اس نے نہیں کیا، یعنی فعل کی نفی ہو گئی۔ اب ایک اور مثال لکھیں جی، آموخت، تو اس کے دونوں معنی ہیں، اس نے سیکھا یا سکھایا۔ اب اس کو جب فعل نفی بنائیں گے تو ایک دوسرا قاعدہ آئے گا، اور وہ قاعدہ آپ نیچے لکھیں جی، نوٹ لکھ لیں یا قاعدہ لکھ لیں، جو بھی، یا ملاحظہ کا مطلب بھی نوٹ ہوتا ہے، وہ لکھ کے آگے کو کولن ڈال کے ملاحظہ ہی لکھ لیں، ملاحظہ کولن، جس فعل کے شروع میں الف ہو اس کو فعل منفی بناتے وقت نہ کے بعد یا نون کے بعد جو بھی لکھیں یا کا اضافہ کیا جاتا ہے۔ جیسے اب آپ اوپر چلے جائیں جہاں آپ نے آموخت لکھا ہے تو اس کے سامنے لکھیں جیسے آموخت سے نیاموخت، تو نون یا الف اور آگے موخت، نیاموخت، اس میں الف مد غائب ہو گیا تو مد غائب ہو گئی، نیاموخت۔ اب اس کا معنی کیا ہوگا؟ اس نے نہیں سیکھا یا اس نے نہیں سکھایا۔ جب آپ آپس میں ایک دوسرے کے متعلق کہیں گے تو آپ کہیں گے نیاموخت، اس نے نہیں سیکھا، ٹھیک ہے جی؟ تو ادھر ان کو مشہور صاحب کو کے بارے میں آپ کہیں گے کہ نیاموخت، اور اگر خدا نخواستہ میرے بارے میں کہیں گے تو پھر ترجمہ ہوگا اس نے نہیں سکھایا، نیاموخت۔ دونوں معنی ہوں گے نا، اس میں لازم اور متعدی دونوں آئیں گے۔ تو بس یہ قاعدہ ہے کہ جب الف شروع میں آ جائے گا تو آپ نے یا کا اضافہ کرنا ہے، اور ویسے صرف نہ لگانا ہے بس، لیکن نون کے اوپر زبر۔ اب آپ لکھیں گے گردان، تو گردان ہم پہلی فعل ماضی کی لکھیں گے، تو اب آمد میں وہی یا والا قانون چلے گا، تو آمد سے جب ہم بنائیں گے تو نئی آمد، ہاں جی، مد غائب ہو گئی۔ اب پوری گردان لکھیں جی، نئی آمد، نئی آمدن، نئی آمدی، نئی آمدید، نئی آمدم، نئی آمدیم۔ یہ پہلی گردان ہو گئی فعل ماضی مطلق کی، فعل ماضی مطلق منفی کی، فعل ماضی مطلق منفی۔ اب دوسری گردان لکھیں جی فعل ماضی قریب منفی، لیکن اس میں ہم مصدر تبدیل کر لیتے ہیں، تو اس میں شدن کر لیں تو کیا بنے گا جی؟ عام سادہ بنے گا، نشد، نشدن، نشدی، تو فعل ماضی قریب کی اب ہم نے بنانی ہے، تو کیسے بنے گی جی؟ نشدہ است، نشدہ است، نشدہ ان، نشدہ ای، نشدہ اید، نشدہ ام، نشدہ ایم۔ ہاں جی، اب اس میں کیا ہم نے اضافہ کیا؟ مزید کوئی اضافہ نہیں کیا، بس نون کا اضافہ کیا۔ ہاں تو ہم نے پہلے فعل ماضی قریب بناتے وقت اس کو اضافہ کیا تھا۔ اب اس کا ترجمہ کیا ہوگا جی؟ اس نشدہ است وہ نہیں ہوا ہے، ٹھیک ہو گیا جی؟ وہ نہیں ہوا ہے، بس صرف ترجمہ وہی ہوگا، صرف اس میں منفی پیدا ہو جائے گا، منفی معنی پیدا ہو جائے گا۔ اب آگے تیسری گردان ہے جی فعل ماضی بعید منفی، فعل ماضی بعید منفی۔ تو فعل ماضی بعید کی گردان کیا تھی؟ مثلا جی
نہ گفتبود، نہ گفتبودن، نہ گفتبودی، نہ گفتبودید، نہ گفتبودم، نہ گفتبودیم. تو اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، شروع میں صرف نون کا اضافہ ہو جائے گا. یہاں تک سمجھ آ گئی جی؟ گرامر ہمیشہ یہ ایک خشک سبجیکٹ ہے، اور اس میں جتنی دلچسپی ہوتی ہے جس شخص کی، وہ آگے جا کر بہت مضبوط اور پختہ کار بنتا ہے، اور اسے کسی قسم کا کوئی وہ دقت نہیں ہوتی لفظوں کی ادائیگی میں اور جملوں کی بناوٹ میں اور کلام کے سمجھنے میں. تو اس پہ جو ہے وہ اب آپ کی جو عمر ہے اس اعتبار سے میں کوئی ایسی بات نہیں کر سکتا، کوئی ایسا جملہ نہیں بول سکتا. تو اس لیے آپ از خود ہی، چونکہ ہر بات سمجھتے ہیں، تو از خود ہی اس میں دلچسپی پیدا کر کے، اور اگر کوئی مشترکہ سوال ہو تو آپ گروپ میں بھی پوچھ لیا کریں، نہیں تو پرسنل میں آپ جو بات آپ کو سمجھنا ہے وہ پرسنل میں، تاکہ اگر آپ کے ذہن میں ہو کہ یہ بات میری ذاتی میں سمجھنا چاہتا ہوں، تو پرسنل میں آپ میسج کریں گروپ کے بجائے. تو وہاں آپ پوچھیں، بار بار پوچھیں. اگر میری طرف سے جواب اس وقت نہ آئے تو جب بھی میں میسج سماعت کروں گا تو میں اس کا جواب ضرور دوں گا. تو تاکہ کل آپ کے پاس یہ بہانہ نہ ہو کہ میں کوئی ایک بات پوچھنا چاہتا تھا لیکن گروپ میں مجھے ہلکی پھلکی سی حیا آ رہی تھی، تو پھر میں کیا کرتا ہے جی. تو اس کے لیے راستہ کھلا ہے پرسنل کا، پی ایم پرسنل میسج. تو وہ جب آپ کریں گے تو اس میں آپ ایک بات کو 10 دفعہ پوچھیں. ہم تو کسی کو نہیں بتائیں گے کہ یا جناب یہ مشہود صاحب نے کوئی 20 دفعہ پوچھا ہے، ٹھیک ہے جی، اور یہ انہوں نے 25 دفعہ پوچھا ہے، تب انہیں جا کے سمجھ آیا، ٹھیک ہے. اور یہ ثاقب صاحب نے جو ہے نا جی 3 بار پوچھا ہے یا 53 بار پوچھا ہے. تو اس میں کوئی نہیں. اس میں یعنی میں نے اس دن بھی کہا تھا کہ اگر آپ نے بے شرم اور بے حیا ہونا ہے تو وہ صرف علم کے معاملے میں، طلب علم کے معاملے میں، اس میں کوئی شرم اور حیا نہیں ہونی چاہیے. تو جیسے کہ میں نے پہلے اپنے چچا جان مرحوم کا حوالہ دیا تھا، تو ان سے ہو جاتی تھی میری 2 دن بھی، یعنی 2 دن مثلا آج کا سبق ہی رک گیا، یعنی میں نے کہا کہ میں نے آگے نہیں پڑھنا. تو اس کے لیے 3 4 گھنٹے مثلا وہ مصروف ہو گئی، یا دوسری کلاس کا وقت آ کے کہیں زور کے بعد، عصر کے بعد پھر میں بیٹھا ہوں ان کے پاس. وہ کلیئر ہوتا تھا تو آگے ہم چلتے تھے. تو اس لیے اس میں کوئی آپ نے وہ نہیں کرنا کہ بھئی اب میں اگر بار بار پوچھوں گا یا اس طرح پوچھوں گا تو میرے متعلق یہ گمان ہوگا کہ بھئی اتنا بھلکڑ ہے یا اتنا جو ہے وہ یہ کند ہے کہ کوئی اسے سمجھ نہیں آ رہی. یہ چھوڑیں، یہ بالکل ذہن سے نکال دیں. سمجھ جب تک بات نہ آئے تو بس. آگے ہے جی فعل ماضی شکیہ. تو وہ ہم نے کیسے بنائی تھی؟ مثال کے طور پر گفتہ باشد، اس نے کہا ہوگا، گفتہ باشند انہوں نے کہا ہوگا، گفتہ باشی تو نے کہا ہوگا، گفتہ باشید، گفتہ باشم میں نے کہا ہوگا، گفتہ باشیم ہم نے کہا ہوگا. تو بس اس میں نہ گفتہ باشد، اس نے نہیں کہا ہوگا، شروع میں نہ کا اضافہ لگا لیں گے. تو یہ ماضی شکیہ یا ماضی احتمالی، 2 ہی اس کے نام ہے. احتمال کا مطلب بھی شک ہوتا ہے. اس کے بعد ہم نے فعل ماضی استمراری پڑھا. آپ بے شک سمجھتے جائیں، پھر بعد میں تو ظاہر جدول بنا کے تو صاف ساری گردانیں لکھیں گے نا فعل منفی کی. تو اس میں جدول میں اتنے کالم بنا لیں گے کہ پہلے کالم میں افعال کا کالم ہوگا، فعل ماضی مطلق منفی، فعل ماضی قریب منفی، فعل ماضی نیچے آتے جائیں گے. تو اگر زیادہ بڑا جدول بنے تو اس کو 2 حصوں میں بھی تقسیم کیا جا سکتا ہے، 2 صفحوں پر بھی.
اور اس کے بعد یہ صاف کر کے لکھیں گے تو انشاءاللہ واضح ہو جائے گا، لیکن اس وقت آپ سمجھتے جائیں۔ اب فعل ماضی استمراری ہم نے پڑھا تو اس میں ہم نے می کا اضافہ کیا تھا، می رفت، می رفتن، می رفتے، رفتی، می رفتے، می رفتم، می رفتیم۔ تو اس میں شروع میں نا کا اضافہ کرنا ہے می پر۔ نہ می رفت، وہ نہیں جاتا تھا یا وہ نہیں جا رہا تھا۔ نہ می رفت، نہ می رفتن، نہ می رفتی، نہ می رفتے، نہ می رفتم، نہ می رفتیم۔ بعد ازاں فعل ماضی تمنائی یا شرطی ہم نے پڑھی تھی، تو یہ بھی دو قسموں کو ہم نے اکٹھا کر دیا، شرطی یا تمنائی۔ تو اس کی تین ہی صیغے ہیں، باقی تو سادہ صیغے لگائے جاتے ہیں، ان کے ساتھ می یا ماضی مطلق کا صیغہ لگا دیا جاتا ہے۔ تو اس کے شروع میں بھی نا کا اضافہ کرنا ہے، مثلا تھا نا کر دے، کردندے، کردمے، ٹھیک ہے جی، رفتے، رفتندے، رفتمے، خوردے، خوردندے، خوردمے، گفتے، گفتندے، گفتمے۔ تو شروع میں نہ لگائیں گے، نہ گفتے، نہ کہتا، نہ گفتندے، وہ نہ کہتے، نہ گفتمے، میں نہ کہتا۔ پھر دوسرا اسلوب کاش نہ گفتے، کاش کے کا اضافہ بھی کاش کے نہ گفتے، کاش کے نہ گفتندے، کاش کے نہ گفتمے۔ اور باقی تیسرے جو تین صیغے ہیں جو سادہ استعمال کرنے ہیں یا می لگا کے، تو وہ آپ کیسے کہیں گے؟ کاش نہ گفتی، کاش کے نہ گفتی، کاش کے نمی گفتی۔ سادہ لگائیں فعل ماضی مطلق تب بھی صیغہ بن جائے گا، می لگائیں تب بھی بن جائے گا۔ اگر کہیں کاش کے نہ گفتی، کاش کے تو نے نہ کہا ہوتا، یہ بھی ٹھیک ہے۔ اور کاش کے نمی گفتی، کاش کے تو نے نہ کہا ہوتا، کاش کے نمی گفتے، کاش تم نے نہ کہا ہوتا، کاش کے نمی گفتم، کاش کے نمی گفتیم، کاش کے ہم نے نہ کہا ہوتا۔ تو باقی جو تین صیغے ہیں وہ جو یعنی کہ عام طور پر اس گردان میں نہیں آتے لیکن وہ اس طریقے سے لے آتے ہیں، تو ان کے ساتھ بھی صرف نا کا اضافہ ہی کرنا ہے۔ فعل ماضی کی اقسام پوری ہو گئی جی۔ اب ہم آتے ہیں فعل مضارع کی طرف۔ تو فعل مضارع ہم نے مثلا شدن سے کیا بنایا تھا؟ شود، شون، شوی، شوید، شوم، شویم۔ کند سے کیا بنا تھا جی؟ کند، کنند، کنی، کنید، کنم، کنیم۔ اچھا، یہ خرد سے کیا بنا؟ خرد، خورند، خودی، خورید، خورم، خوریم۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ شنوم، شنود، شنون، شنوی، شنوید، شنوم، شنویم۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ تو صرف شروع میں نا کا اضافہ ہوگا۔ نہ خورد، وہ نہیں کھاتا ہے یا نہیں کھائے گا۔ نہ خورن، نہ خوری، نہ خورید، نہ خورم، نہ خوریم۔ اسی لیے میں نے کہا تھا کہ فعل ناج میں میم ہی اچھا لگتا ہے، کیونکہ پھر نون کا جو استعمال ہے وہ فعل منفی میں ہر جگہ ہوتا ہے، تو اس لیے فعل ناج میں میم ہی اچھا لگتا ہے۔ اگرچہ وہاں باقی صیغوں میں، بعض صیغوں میں یعنی تین صیغے جو بچتے ہیں وہاں نون لگاتے ہیں تو وہ ایک قسم کا فعل منفی بن جاتا ہے، اگرچہ وہ اس وقت فعل ناج کی جگہ استعمال ہو رہا ہوتا ہے۔ تو عربی میں تو اعراب سے کافی کلیئر ہوتا ہے، لیکن فارسی میں زیادہ تر معنی سے کلیئر ہوتا ہے کہ یہ نون جو ہے ناج کے لیے ہے اور یہ نون جو ہے نفش کے لیے۔ یہ بھی جو نفی جس کو ہم کہتے رہتے ہیں، یہ بھی نفش لفظ ہے اصل میں، نفش تو یعنی ساج کے وزن پر ہے، ناو کے وزن پر ہے۔ تو اب پنجابی سٹائل میں ہم نفی نفی نئی نئی ایسے کرتے رہتے ہیں، وہی وہی کرتے رہتے ہیں، وہ بھی وحش، اس کا وہ بھی اسی وزن پر ہے، وحش۔ تو اب ہم اردو میں، پنجابی میں چونکہ اس کو ادائیگی اس کی درست نہیں کر سکتے تو پھر ہم وہی وہی کرتے رہتے ہیں، اور وہی وہی پنجابی میں وہ بلانے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، وہی وے، اس میں وے چھوڑا تو اس میں وے بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو فعل مضارع کا یعنی جو بھی سادہ گردان ہوگی شروع میں نہ لگ جائے گا۔
اب فعل مضارع سے فعل حال ہم نے بنایا تھا تو فعل حال کی طرف منتقل ہوتے ہیں. تو فعل حال میں کیا تھا؟ می لگا کر ہم نے اس کو فعل حال بنا دیا تھا. می شود، می شون، می شوی، می شوید، می شوم، می شوین. ٹھیک ہو گیا جی. می کند، می کنن، می کنی، می کنید، می کنم، می کنیم. ٹھیک ہو گیا. تو ایسے ہی شروع میں می کے اوپر نہ لگ جائے گا. نمی کند، نمی کنن، نمی کنی، نمی کنید، نمی کنم، نمی کنیم. نمی کنم میں نہیں کرتا ہوں یا نہیں کروں گا. نمی نویسم میں نہیں لکھتا ہوں یا نہیں لکھوں گا. تو اس طریقے سے نا کا اضافہ ہو جائے گا. پھر ہم پڑھتے ہیں اب فعل مستقبل کی طرف. مستقبل، مستقبل دونوں طرف درست ہے. تو اس میں جو ہم نے خواہد کی گردان لگائی تھی فعل مضارع سے، خواہد کی گردان ہم نے لگائی تھی فعل ماضی کے مطلوبہ صیغے کے ساتھ. اور اس میں ہم نے کہا تھا کہ خواہد کی گردان تبدیل ہوگی لیکن فعل ماضی کا مطلوبہ صیغہ اپنی جگہ پہ رکا رہے گا. خواہد رفت وہ جائے گا، خواہد رفتن، خواہند رفت، خواہی رفت، خواہید رفت، خواہم رفت، خواہیم رفت. تو بس اس میں جو خواہد کی گردان ہے جو ہم نے لگائی ہے اس کے اوپر نون کا اضافہ ہوگا. یا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ فعل ماضی پر ہوگا. تو بہرحال یہ فعل مضارع پر خواہد کی گردان پہ کرے تو ٹھیک ہے. نہ خواہد رفت وہ نہیں جائے گا، نہ خواہد رفت، نہ خواہی رفت، نہ خواہد رفت، نہ خواہم رفت میں نہیں جاؤں گا، نہ خواہم شنید میں نہیں سنوں گا، نہ خواہم کرد میں نہیں کروں گا، نہ خواہم کیا جی، نہ خواہم بیدار شد میں نہیں اٹھوں گا. مجھے جو ہے نا میں وہ کیا ہے عیدی مرنا جی تے کہیں مار کے مرسی. تو وہ یہ وہی اسلوب ہے کہ میں بہت سے لوگوں کو بٹھا کے اٹھوں گا اگر اٹھا بھی تو. لیکن نہیں، انسان کا منفی تو فعل کی حد تک تو پڑھے منفی لیکن کرے مثبت ہی. گرامر کی حد تک تو فعل منفی کرے، اس کی مشق کرے، تمرین کرے، لیکن فعل مثبت پر ہی اس کا ہونا چاہیے. وہ میرے خیال میں وہ کیا فیض احمد فیض ہے یا کون ہے یا جگر مراد آبادی ہیں. سورج ہوں زندگی کی رمق چھوڑ جاؤں گا، میں ڈوب بھی گیا تو شفق چھوڑ جاؤں گا. تو اس میں شفق چھوڑنا یہ مثبت ہے، فعل مثبت ہے، اور اندھیرا کر دینا فعل منفی ہے. تو گرامر میں تو فعل منفی کو آپ پسند کریں، اس کے جدول بنائیں، اس کی گردانیں یاد کریں، زبان پر اجرا کریں. جب کسی کو تکلیف دینے کی بات ہو تو فعل منفی اختیار کریں. کسی نے کہا بھائی اس کو کچھ کہو تو آپ کہو گے نمی گویم، میں اس کو کچھ نہیں کہوں گا. ٹھیک ہے جی. اور کسی کے خلاف کوئی بات سنی تو آپ سے پوچھا گیا کہ آپ نے سنی تو آپ کہیں گے نہیں سنی دم، میں نے نہیں سنی. فعل منفی آپ یہاں استعمال کریں گے تاکہ وہ بھی معنوی طور پر فعل مثبت ہی ہو جائے گا. جب کسی نے کہا بھائی اس نے مجھے گالی دی آپ نے سنی تو آپ کہتے ہو میں نے تو نہیں سنی، تو آپ نے اس فتنے کو دبایا، آپ نے فعل منفی استعمال کر کے مثبت کام کیا. یہ کردار جو ہے وہ شخصیت تو چلو جیسی بھی ہے، کپڑے بھی جیسے بھی ہیں، لیکن اصل چیز کردار ہے. تو کریکٹر سرٹیفکیٹ جو ہے وہ آپ کو اور ہم سب کو اللہ کی بارگاہ سے ملنا چاہیے. ادھر کے تو پیسے دے کے بندہ بنوا لیتا ہے نا. ٹھیک ہے جی. تو فعل منفی کا استعمال آپ مثبت معنی کے لیے کریں گے تو بہت ہی خوبصورت ہوگا. اب آتے ہیں جی آگے آپ نے فعل مستقبل کے بعد کیا پڑھا تھا؟ فعل امر.
اب فعل امر میں ہم نے کیا، وہ مضارع کی، چونکہ مضارع پر بنیاد ہے اس کی، تو اس کو منفی بنانے کا طریقہ یہی ہے کہ فعل ناج بن جائے گا. ہاں وہ بھی ہے، لیکن وہ اس میں فعل ناج ہی بن جائے گا. میں کہہ رہا تھا کہ 3 صیغوں میں نون لگائیں، باقی صیغوں میں میم ہی اچھا رہے گا، کیونکہ اگر وہاں نون لگائیں گے تو بہت عجیب سا لگے گا. تو فعل امر کا صحیح فعل منفی کیا بنے گا؟ فعل ناج ہی بنے گا، کیونکہ دونوں امری ہیں. جیسے میں نے کہا تھا کہ اصول فقہ کی کتابوں میں انشاءاللہ آپ پڑھیں گے کہ یہ دونوں امری ہیں. ایک کسی کام کے کرنے کا حکم ہو تو فعل امر، اور کسی کام کے نہ کرنے کا حکم ہو تو فعل ناج. تو اب کن ہے مثلا بکن، تو کر، تو اس کو منفی بنانے کے لیے فعل ناج آ جائے گا، مکن، تو نہ کر. اور باقی جو 3 صیغے ہیں ان میں نون آ جائے گا. نکنی کا معنی تو نہیں کرتا ہے، تو نہیں کرے گا. یہ کوئی چھوٹا طالب علم ہے، اس کا چہرہ کرائیں ذرا. ماشاء اللہ. یہ بیٹا ہے آپ کا یا بیٹی ہے؟ جی یہ بیٹی ہے سر، چھوٹی. اچھا، اس کا نام کیا ہے؟ نور الہدا. ماشاء اللہ. تو بیٹے کے بارے میں آپ نے کہا تھا نا کہ میں اس کو پڑھاؤں گا. جی جی انشاءاللہ. اس کا نام اسید الحق ہے. اچھا، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. چل بیٹا جاؤ، ماما پاس جاؤ. اللہ تعالیٰ زندگی دے اور رونق میں، رونق ان کی وجہ سے رونق میں اضافہ فرمائے. انشاءاللہ. تو اس کے بعد ہم نے فعل ناج پڑھا، اور فعل ناج میں بھی وہ اس میں وہ ہے ہی منفی، منفی کا معنی ہے اس کے اندر. تو اس کے بعد ہم نے کیا پڑھا تھا جی؟ نہیں، اور فعل نہائی کے بعد تو کچھ نہیں پڑھا. اب تو اس کے بعد پھر فعل منفی آ گیا. جی تو فعل منفی کی گردانیں فعل امر سے پہلے پہلے تک کتنی ہو گئی جی؟ 6، اور اس میں 7ویں ہم نے وہ نہیں پڑھی، وہ کر لیتے ہیں. 7 وہ ہو گئیں، اور فعل مضارع اور فعل حال اور فعل مستقبل، تو یہ ہماری گردانیں ہو گئیں 10. اور جو ہم نے فعل ماضی معطوف پڑھا تھا اس کو منفی بنانے کے لیے دونوں صیغوں کے ساتھ نون لگا لیں گے. ٹھیک ہے جی؟ یا دوسرے کے ساتھ نون لگا لیں، ایک ہی بات ہے. مثلا آپ کہتے ہو کہ وہ آ کر چلا گیا، تو آپ کہیں گے وہ آ کر نہیں گیا. پہلا تھا وہ آ کر چلا گیا، اب ہم اس کو منفی بنائیں گے وہ آ کر نہیں گیا. تو جب ہم نے کہا تھا وہ آ کر چلا گیا تو آمدہ رفت، تو اب رفت کے اوپر نون لگائیں گے تو معنی بن جائے گا فعل منفی کا. آمدہ نہ رفت، وہ آ کر چلا نہیں گیا. بہت کم جگہوں پہ جہاں کہیں کوئی تحقیق کی ضرورت ہوگی، تردید کی ضرورت ہوگی، تنبیہ کی ضرورت ہوگی، تو وہاں کہیں یہ فعل استعمال ہوگا، کم ہی استعمال ہوگا. خود جب سارے اسالیب کلام، جملے کے جتنے اسالیب ہیں وہ بندے کو پتہ ہوں تو موقع کا خود بخود پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں کون سا موقع ہے. اور اس میں پریکٹس جتنی زیادہ ہوگی وہ بہت اچھی ہوگی. جو بالکل بر موقع بولے تو اسے کہتے ہیں بلیغ، یعنی بلاغت کا وہ اہتمام کر رہا ہے. فصیح اور بلیغ دونوں میں فرق ہے. فصیح وہ ہے جس کے اندر 2 خوبیاں ہیں. پہلی خوبی یہ ہے کہ اس کا لہجہ فصیح ہے، یعنی ہر لفظ کی ادائیگی درست کرتا ہے. لہجہ فصیح ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہر لفظ کی ادائیگی درست کرتا ہے، کسی لفظ میں کسی حرف کو کھا نہیں جاتا. تو یہ ہو گیا جی فصیح کی پہلی یہ ہے کہ جس کا لہجہ فصیح ہو. دوسرا یہ ہے کہ وہ فصیح الفاظ استعمال کرے.
فصیح کلمات استعمال کرے، یعنی گھسے پٹے جنہیں کوئی عام معاشرے میں استعمال نہیں ہوتے، کہیں پہاڑوں میں استعمال ہوتے ہیں، کہیں پرانی کتابوں میں لکھی ہوئی تھی، وہ لفظ لا لا کے استعمال کر رہا ہے، تو یہ فصیح نہیں ہے، فصیح کلمات نہیں ہیں۔ تو فصیح وہ ہوتا ہے جس کا لہجہ فصیح ہو، نمبر ایک، اور نمبر دو جو ہر حرف کو فصاحت کے ساتھ فصیح الفاظ استعمال کرے۔ یعنی پہلا یہ ہے کہ یوں کر لیں، پہلا یہ ہے کہ لہجہ فصیح ہو، ہر لفظ فصیح انداز میں ادا کرے پورا صفات اور مخارج کے ساتھ، اور دوسرا یہ ہے کہ فصیح الفاظ کا انتخاب کرے، متروک اور ایسے الفاظ جو لوگوں کی سمجھ سے باہر ہوں وہ استعمال نہ کرے، وہ ہوتا ہے فصیح۔ اور بلیغ وہ ہوتا ہے جو موقع محل کی مناسبت سے بات کرے کہ اس موقع پہ کون سا لفظ بولنا ہے، کون سا جملہ بولنا ہے۔ اب یہ کوئی فصیح تو ہو سکتا ہے، لیکن یہ چانس بھی ہیں کہ وہ بلیغ نہ ہو، یعنی لفظ بھی فصیح استعمال کر رہا ہے، لہجہ بھی فصیح ہے، لیکن یہ چانس ہے کہ وہ بلیغ نہ ہو، کہ سننے والے اس کی بات سمجھ ہی نہ رہے ہوں۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی بلیغ ہو، اپنی بات سمجھا سکتا ہو، لیکن فصاحت میں اس کے تھوڑی بہت کمی ہو، یہ بھی ممکن ہے، لہجے میں کمی ہو۔ تو بلیغ کے لیے، فصیح کے لیے بلیغ ہونا شرط نہیں، لیکن بلیغ کے لیے فصیح ہونا شرط ہے۔ تو اب اس کا معنی یہ ہوا کہ فصاحت کا تعلق لہجوں اور لفظوں کے ساتھ ہے، بلاغت کا تعلق گفتگو اور جملوں اور کلام کے ساتھ ہے۔ یعنی لفظ بلیغ آپ نہیں کہہ سکتے، بولنے والا بلیغ ہوگا، لیکن لفظ فصیح کہہ سکتے ہیں آپ۔ تو یہ پھر جب انسان سیکھتا بھی ہے اور پھر اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے، فضل کرتا ہے، تو بلاغت انسان کو نصیب ہو جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب عرب معاشرے میں آپ نے گفتگو کا آغاز فرمایا تو فصاحت تو تھی ہی تھی کہ آپ فصیح قبیلے سے تھے، لیکن جب بلا کی بلاغت آئی تو پھر وہ عرب حیران ہو گئے کہ الفاظ بھی فصیح، لہجہ بھی فصیح، اور بلاغت ایسی کہ گنوار اور اجڑ اور آرابی یعنی دیہاتی بھی سمجھ رہا ہے بات کو۔ یہ کمال تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ پھر بلیغ کے لیے یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ بہت ہی جچے تلے اور مختصر کلمات بھی استعمال کرتا ہے، یہ بھی اس کی بلاغت ہوتی ہے کہ لمبا ایک جملہ کہنے کے بجائے ایسے دو لفظ یا ایک لفظ کا انتخاب کر لیتا ہے کہ سامع فوراً سمجھ لیتا ہے۔ تو یہ بلاغت نبوی تو خیر ایک بہت بڑا ٹاپک ہے، اس پہ تو عربی میں بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہیں۔ انشاءاللہ جب ہمارا یہ ہم پڑھ رہے ہوں گے یا آپ پڑھ رہے ہوں گے کسی بھی حوالے سے یا کسی بھی جگہ، تو آپ رابطہ کریں گے تو انشاءاللہ عربی میں بلاغت کی کتابوں کا ایک ذخیرہ ہے۔ ہمارے ایک استاذ محترم نے کوئی 300 سے زیادہ صفحات تشبیہ پر لکھے تھے، صرف تشبیہ پر، وہ فوٹو کاپی ہے میرے پاس۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ بلاغت کا موضوع کس قدر وسیع ہے۔ صرف تشبیہ پر ان کی کتاب ہے، 300 سے زائد صفحات کی، اور اوپر جو بڑے بلاغت کی کتابیں ہیں وہ تو خیر مشہور ہیں۔ تو بلاغت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں یہ ہے نا کہ آج کل آپ جو عام لوگ ترجمہ کرتے ہیں احادیث کے تو اس میں لفظی ترجمہ کر دیتے ہیں، اس میں بلاغت نبوی اور وہ اسلوب نہیں دیکھتے۔ ہو گیا جی، کنیکٹ ہو گیا۔ تو اسلوب جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ سمجھنے کے لیے بلاغت پہ کمانڈ اور قواعد پہ، یعنی یوں سمجھ لیں کہ جو شخص یہ کہے کہ مجھے
گرامر اور قواعد آنے چاہیے، تو دوسرے لفظوں میں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے صرف، نحو اور بلاغت پر کمانڈ حاصل ہونی چاہیے۔ یہ تین چیزیں، صرف، نحو، بلاغت، اس کا مطلب ہے زبان دانی، زبان فہمی، زبان شناسی، ٹھیک ہو گیا جی، زبان آموزی، یہ جو ہے اس میں یہ تین چیزیں۔ بلاغت جو ہے وہ علوم بلاغت کہا جاتا ہے، یعنی اس میں سب سے بڑا تو علم المعانی ہے نا، تو علم المعانی سے پھر دو اس کے چھوٹے چھوٹے وہ آپ ایسے سمجھ لیں، علم البیان اور علم البدیع، اصل ہے علم المعانی۔ اسی لیے علماء قرآن و حدیث کے طلباء کو علامہ تفتازانی کی کتاب مختصر المعانی، جو تلخیص المفتاح علامہ قزوینی کی کتاب کی شرح ہے، وہ پڑھاتے ہیں۔ پہلے وہ متن پڑھاتے ہیں، پھر اس کی دو شرحیں ہیں، ایک مختصر المعانی اور دوسری مطول۔ مطول انہوں نے لکھی تھی شرح 100 اجزاء میں، پھر اس کو مختصر کر کے مختصر المعانی نام رکھ دیا، یہ بھی کافی بڑی ہے ان کی مختصر بھی بڑی ہوتی۔ تو یہ کیوں علماء پڑھاتے ہیں؟ اس لیے پڑھاتے ہیں کہ اسلوب کلام کو سمجھا جائے، پھر قرآن سمجھ۔ آج کل جو لوگ اردو ترجمہ پڑھ کے قرآن سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ کیوں گمراہ ہو رہے ہیں؟ جاوید احمد غامدی جیسے، اور شیخ محمد وہ کراچی والا اس جیسے، اور یہ مرزا جیلمی انجینئر اس جیسے، یہ کیوں لوگ گمراہ ہو رہے ہیں؟ اور صرف گمراہ نہیں ہیں بلکہ گمراہ گر ہیں، دوسروں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں، اس لیے کہ یہ صرف ترجمہ پڑھ رہے ہیں، انہیں اسلوب کا نہیں پتہ۔ فقہا نے قرآن اور احادیث کے اسالیب کو سمجھا اور پھر احکام کا استنباط کیا اور قواعد بنائے، قواعد فقہیہ اور قواعد علم کلام، اور پھر لوگوں کی رہنمائی کی۔ ہمیشہ وہی زیادہ پھدکتا نظر آتا ہے جس کے پاس علم یا فن بہت تھوڑا سا ہوتا ہے، بلکہ اسے تھوڑی سی ہوا لگی ہوتی ہے، وہ بقول حالی جو ظرف کے خالی ہے صدا دیتا ہے۔ اب جس ظرف میں کچھ ہوتا ہے، جس برتن میں کچھ ہوتا ہے، مظروف جس میں ہوتا ہے، اور وہ مظروف کافی مقدار میں ہوتا ہے، تو وہ ظرف وہ پھر صدا نہیں دیتا، بے شک آپ اپنی انگلیاں توڑ دیں۔ اب گھڑا اگر پانی کا بھرا ہوا ہے، میرا جو گھڑا ہے وہ بھرا ہوتا ہے، میں جون جولائی میں بھی اس گھڑے کا پیتا ہوں، میں نے فریج کا پانی کبھی دیکھا بھی نہیں، پینا تو دور کی بات، اور برف تو اور اس سے دور کی بات ہے۔ تو اگر آپ میرے راستے پہ چلیں گے تو آج سے گرم پانی شروع گھڑے کا پانی۔ تو اپنے گھڑے کی صفائی اور اپنے گھڑے کو پانی سے پر کرنا، یہ ہمارا اپنے اس میں فرائض میں شامل ہے، اور اپنا ہمارا وہ مٹی کا پیالہ ہے، اور اس سے ہم پیتے ہیں، اور پھر ہمارا گلا بھی ٹھیک رہتا ہے اور ہماری گلاں بھی ٹھیک رہتی ہیں اس لیے آپ بھی کوشش کریں کہ گھڑے کا اہتمام کریں اور اسی کا پانی پئیں۔ صاف خود بخود فلٹر ہوتا ہے گھڑا، اس میں پانی صاف ہوتا رہتا ہے، نیچے جو تھوڑا سا بچ جائے اسے نکال دیا کریں اور وہ پیتے رہا کریں۔ اب سردیاں آ رہی ہیں تو گھڑے کا پانی بہت ٹھنڈا ہوگا، تو پھر اس کو جیسے کہ خاکسار یہی کرتا ہے کہ گرم کر لیا جاتا ہے آگ پہ، تو وہ آپ پھر بند جو جگ ہوتا ہے اس میں ڈال لیں تو گرم رہتا ہے، اور وہ پیتے رہیں۔ یہ جو مصنوعی پانی ہوتا ہے فریج کا یا برف کا پانی یا شربت، یہ مصنوعی پانی ہے۔ شربت سے آدمی مریض ہو تو شربت پیے، وہ بھی وہ جو طبیبوں نے شربت بنائے ہیں، یہ جو بازار سے شربت ملتے ہیں یہ نہیں۔ اور یہ جو کولڈ ڈرنکس جنہیں کہا جاتا ہے ان کی بات نہیں کر رہا، یہ تو بالکل ہی زہر ہے نا، اس زہر سے تو آپ جان چھڑائیں گے۔ یعنی اگر آپ کسی دن آپ سوچیں کہ میرا حافظہ ٹھیک نہیں، میری دماغی کیفیات ٹھیک نہیں، میرا کھانا ٹھیک نہیں، میرا معدہ ٹھیک نہیں، تو پھر لسٹ بنائیں ان چیزوں کی کہ کولڈ ڈرنکس میں کتنی پیتا ہوں، جوسز کتنے پیتا ہوں، شربت کتنے پیتا ہوں، چائے کتنی پیتا ہوں،
یہ ساری چیزیں نکال دیں آپ، تو پھر معدہ بھی ٹھیک ہوگا، ذہن بھی صحیح کام کرے گا، تھکاوٹ بھی نہیں ہوگی، اور اچھا رہے گا اندر کا سسٹم بھی۔ اب ایک دم سے اگر آج ہی ہر چیز ترک کر دیں گے تو پھر آپ میرے لیے مسلسل دعائیں کرنا شروع کر دیں گے، اس لیے ایک خاص ترتیب کے ساتھ ترک کریں چیزیں۔ اب مثال کے طور پر آج آپ پانی پئیں گے تو آپ کو اچھا نہیں لگے گا، لیکن 2 گھونٹ پی لیں، دوسرے ٹائم پھر ٹھنڈا پی لیں، تو اس طرح کر کے آپ کا معدہ جو ہے نا اس پانی پہ آ جائے گا، کھڑے والے پانی پہ آ جائے گا۔ اب جی ویسے تو میرے ذہن میں تھا فعل معروف مجہول کا بھی پوری گردانے پڑھیں، لیکن پوری گردانے تو ہم نہیں کر سکیں گے، لیکن اس کا شروع میں کر لیتے ہیں کہ آج تک ہم نے جتنے بھی یہ فعل افعال پڑھے ہیں فعل ماضی سے لے کر یہاں تک، یہ سب فعل معروف تھے، کہ اس میں ہم ایک فاعل بنا کر اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں، مثلا رفت وہ گیا، ٹھیک ہے جی، تو ایک فاعل ہمارے ذہن میں ہے، کبھی تو ہم اس فاعل کا نام لے لیتے ہیں، تو مثال کے طور پر ایک مثال لکھیں جی، اپنے آپ نام لکھ لیں، ثاقب رفت، اور آپ اپنا نام لکھ لیں، مشہود رفت۔ تو اس کا معنی جب ہم نے اردو میں کیا تو اس کا معنی ہو گیا کہ ثاقب گیا یا مشہود گیا، یا آپ اپنے بچوں کا نام لکھیں، بیٹے کا نام لکھ لیں، اسید رفت، اسید گیا، ٹھیک ہے جی۔ تو اس میں ہم نے جب ترجمہ کیا تو ترجمہ کرنے کے بعد ہمیں بات واضح سمجھ آ گئی ہمیں، ٹھیک ہے جی۔ اب ہم دوسری مثال لکھتے ہیں، آپ لکھیں جی وسیم خرد، تو ترجمہ ہوگا وسیم نے کھایا، ٹھیک ہو گیا جی۔ تو اب پہلے جو تھا کہ پہلے جو مثال تھی مثلا وسیم رفت وسیم گیا، یا جو بھی آپ نے مثال لکھی ہے، تو اس میں جو رفت جو فعل ہے اس کا تعلق وسیم یا اسید کے ساتھ ہے، جو بھی آپ نے لکھا، اور دوسرا جو ہے وسیم خورد، تو اس میں کھانے کا تعلق وسیم کے ساتھ ہے۔ تو گویا آپ نے، تو اب یہ جو فعل کرنے والا ہے اسے فاعل کہتے ہیں، تو یہاں فاعل موجود ہے، دونوں مثالوں میں فاعل موجود ہے، جانے کا فعل کس نے کیا وہ فاعل بھی موجود ہے، کھانے کا فعل کس نے کیا وہ فاعل بھی موجود ہے۔ اب ہم فعل مجہول بنانے کا طریقہ سے، یہ اسے فعل معروف کہتے ہیں، جس کا فاعل موجود ہو سامنے ہو اسے فعل معروف کہتے ہیں، اور دوسرا نام اس کا فعل معلوم بھی ہے، کیونکہ اس کا فاعل معلوم ہے، معروف ہے، معروف کا معنی بھی معلوم ہے۔ یہاں معروف عربی میں جو ہے وہ معلوم کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے، معروف جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں کہ ماشاءاللہ یہ تو خطیب ہیں، مشہور و معروف ہیں، تو وہاں وہ معروف مشہور کے مترادف کے طور پر استعمال کرتے ہیں، لیکن یہاں گرامر میں معروف کا معنی معلوم ہوگا، یعنی جس کا فاعل معلوم ہے۔ مجہول بنانے کے لیے پہلے آپ مصدر مجہول بنانا سیکھیں، اور مصدر مجہول بنانا یہ ہے کہ آپ کا جو مطلوبہ مصدر ہے، مطلوبہ آپ ایسے ہیڈنگ لگا دیں، مصدر مجہول بنانے کا طریقہ، تو وہ یہ ہوگا کہ جو آپ کا مطلوبہ مصدر ہے اس کے ساتھ آپ اضافہ کریں گے ہا کا، اور پھر آگے اضافہ کر دیں گے شدن کا۔ مثلا اب بات ہو رہی ہے جانے کی، تو ہمارا مطلوبہ مصدر ہے رفتن، تو اس کے ساتھ ہم نے ہا کا اضافہ کیا تو بن گیا جی رفتہ، اور ہم نے شدن کا اضافہ کیا تو بن گیا رفتہ شدن، تو یہ بن گیا مصدر مجہول۔ رفتہ شدن کا معنی کیا ہوگا جی؟ جایا جانا، جایا جانا، ٹھیک ہو گیا جی۔ اب ایک اور مثال لکھیں، خرد شدن،
کھایا جانا. اب ایک اور مثال لکھیں جی, نوشیدہ شدن, پیا جانا. ساؤنڈ سسٹم کو سامنے رکھتے ہوئے آگے لکھیں شنیدہ شدن, سنا جانا. گفتہ شدن, کہا جانا. سفتہ شدن, پرویا جانا. آزمودہ شدن, آزمایا جانا. تو یہ سارے ہم نے بنا لیے جی مجہول. یہ ہر مصدر جو ہے وہ مجہول مصدر ہے. بس مجہول مصدر بنا کے اسی کے ساتھ آپ اس کو گردان کر لیں تو یہ بن جائے گا فعل مجہول. اب فعل ماضی مطلق کی گردان تھی رفت رفتن, رفتی رفتید, رفتم رفتیم. تو اب اس کو ہم نے بنانا ہے جی فعل ماضی مطلق مجہول. یہ پورا جدول بن جائے گا پھر فعل ماضی مطلق مجہول. مشہود صاحب ذرا پڑھیں جی, آپ تو پرانے ہیں, آپ تو گرو بھی ہیں, پرانے گرو ہیں. یہ ہوائی کسی دشمن نے اڑائی. دشمن بمانا دوست. دشمن بمانا دوست. کبھی کہتے ہیں نا کوئی بندہ, کوئی کلاس فیلو, کوئی کولیگ آپ کے پیچھے پڑا رہے اور وہ کام آپ سے کروائے جس میں آپ کا فائدہ ہو, تو وہ بظاہر دشمن ہوتا ہے لیکن اندر سے دوست ہوتا ہے جی. تو وہ کچھ کہتے ہیں اٹھو اٹھو اٹھو, پھر دیر ہو جائے گی, تو آپ کہتے ہو یار چلتے ہیں, پھر کہتے ہیں نہیں نہیں اٹھو اٹھو دیر ہوگی, آپ کہتے ہیں بیٹھو یار چلتے ہیں. تو وہ اصل میں بظاہر آپ کو اٹھا رہا ہے, دشمن ہے, لیکن اندر سے دوست ہے. یہ تمام سیغوں کے ساتھ ہی شدن لگے گا. جی جی جی. نہیں شدن کو پھر آپ ہم نے شدہ کر لیں گے نا آگے میں وہ لگانا جو ہے. ہاں جی. یہ سر گفتہ شدن, گفتہ شدن, اس کا چینج کیا ہوگا سر؟ چینج یہ ہوگا نا کہ ہم نون ہٹا دیں گے نا, ہاں جی. جب گردان پڑھیں گے تو نون ہٹا دیں گے. گفتہ شد, گفتہ شدن, ٹھیک ہو گیا. گفتہ شدی, گفتہ شدید, گفتہ شدم, گفتہ شدیم. گفتہ شدیم. اب گفت کا مطلب تھا اس نے کہا, اور گفت شد کا کیا مطلب ہے؟ کہا گیا. کہا گیا. ٹھیک ہو گیا جی. اب کس نے کہا ہمیں نہیں پتا. گفت شد, گفت شدن, گفت شدی, گفت شدید, گفت شدم, گفت شدیم. اب فعل ماضی قریب کیسے بنے گا؟ گفتہ شدہ است, کہا گیا ہے. گفتہ شدہ است, کہا گیا ہے. اب کس نے کہا ہے کوئی پتہ نہیں. گفتہ شدہ بود, یہ فعل ماضی بعید ہو جائے گا. یہ بے شک آپ اس کو کل لکھیں, کوئی ایسی بات نہیں, آج تو دوسری گردانے بھی لکھیں گے نا, لیکن اس کا میتھڈ جو ہے وہ سمجھ لیں آپ. فعل ماضی قریب ہو گیا جی. اب فعل ماضی شکیہ, تو اس میں پہلے ہم نے لگایا تھا گفتہ باشد, تو اب شدہ کا اضافہ کر لیں گے. گفتہ شدہ باشد, کہا گیا ہوگا. سفتہ شدہ باشد, پرویا گیا ہوگا. خوردہ شدہ باشد, کھایا گیا ہوگا. شنیدہ شدہ باشد, سنا گیا ہوگا. خریدہ شدہ باشد, خریدا گیا ہوگا. فروختہ شدہ باشد, بیچا گیا ہوگا. اس نے ووٹ ادھر دینی تھی ادھر دے دی, تو آپ کہیں گے خریدہ شدہ باشد. وہ آئے ہوں گے گھر میں اور انہوں نے کچھ دیا ہوگا,
متاع دنیا. تو یہ ایسے جی یہ فعل مجہول بن جائے گا. یعنی مجہول کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس کا تعلق فاعل کے ساتھ ہے، یعنی فاعل کا پتہ نہیں. اب یہی بات اوپر جا کے جب ہم پڑھتے ہیں کہ ایک محدث نے کہا، ایک محدث نے حدیث بیان کی تو انہوں نے کہا بیان کیا جاتا ہے، تو بیان کرنے والے کا راوی کا نام نہیں ہے. تو اب اس حدیث کی جو ہے وہ حیثیت اور ہو جائے گی. یا جو حکایات کی کتابیں ہوتی ہیں، کہا جاتا ہے، کہتے ہیں، سنا ہے کہ ایک بادشاہ تھا، کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ تھا. یا جیسے شیخ سعدی کہتے ہیں آوردان کہ بادشاہ بود، کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ تھا. اب کہتے ہیں، کون کہتے ہیں؟ کوئی پتہ نہیں. کہا جاتا ہے تو اس میں فعل جو ہے وہ پتہ نہیں ہوتا، تو پھر فعل مجہول بن جاتا ہے. اور جب فاعل کا پتہ ہو تو اسے فعل معلوم یا معروف کہتے ہیں. معروف کا معنی بھی معلوم ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ گردانے آپ مکمل کر لیں گے، مجھے امید ہے. باقی اور اگر کوئی سمجھ نہ آئی تو انشاءاللہ کل کے درس میں ہم اس کو اور واضح کر دیں گے. اور کل ہم فعل لازم اور فعل متعدی سے اپنے درس کا آغاز کریں گے، اور پھر مصدر جو ہے مصدر لازم اور مصدر متعدی اسی کے ضمن میں آئے گا، تو وہ ہم پڑھیں گے. اور کچھ ہم متعدی اور متعدی المتعدی مصادر بھی پڑھ لیں گے، ان کی مثالیں پڑھ لیں گے 10-15، تاکہ ہمیں سمجھ آ جائے. پھر ہم دروازہ کھولیں گے مشتقات کا. ٹھیک ہے جی. جب مشتقات پڑھ لیں گے اس کے بعد ہم کچھ حروف پڑھیں گے. وہ جب حروف ہم پڑھ لیں گے تو پھر ہماری تمرین شروع ہو جائے گی ترجمہ کی. فارسی سے اردو ترجمہ، اردو سے فارسی ترجمہ. ٹھیک ہے جی. تو پھر آپ کہیں گے آج کل میں فارسی لکھتا ہوں. پھر جب آپ بولنا شروع ہو جائیں گے تو پھر کہیں گے میں فارسی بولتا ہوں. ٹھیک ہے جی. میں نے سر چھٹی میں بات کو پڑھی تھی، چھٹی 7ویں میں ہمارے وقتوں میں. سر آپ کا اور میرا وقت ایک ہی ہے. جی جی. اس وقت فارسی چھٹی کلاس میں ایز اے سبجیکٹ پڑھائی جاتی تھی. جی. تو استاد اچھے تھے، اس لیے تھوڑا بہت ہمیں پڑھا، مطلب کانسیپٹ ہے، لیکن اتنا ڈیٹیل میں نہیں پڑھا جتنا آپ سے پڑھا. صحیح ہے جی. میں نے تو اس وقت فارسی کی جگہ زراعت رکھی تھی. ویسے بھی ہم زمیندار ہیں تو زراعت ہی. اور وہ میں بازار سے بیج لا کے وہ شاپر میں ڈال کے ساتھ پورے صفحے پہ چپکا دیتا تھا اسٹیپلر کے ساتھ. تو کھیرے کے بیج اور تر کے بیج اور تربوز کے بیج، 4 مغز تو ویسے بھی تھے نا. تو سرخ مرچوں کے بیج ان کو ہاتھ مت لگائیے. اچھا، کہتے ہیں کہ سبز مرچ کو اس انداز سے کسی طریقے سے اس کو نوالے میں ڈال کے کھا جائیں جس میں زیادہ بیج ہوں، تو اس میں سے کچھ بیج آپ کے معدہ میں کہیں نہ کہیں اٹک جائیں گے، اور وہ جب تک اٹکے رہیں گے تو آپ کا معدہ ٹھیک رہے گا. تو یہ بھی تجربات اس طرح کے بھی کرنے چاہیے. بہت کڑوی ہو تو وہ نہیں. شروع میں جو میرا بالکل وہ اتنا معدہ خراب تھا کہ سر میں وہ ایسا لگتا تھا کہ جب آگ شروع ہوگی ایک مرچ کھانے سے. تو ایک دفعہ میں یہ فوت ہو گئے گھوڑے شریف والے پیر نصیر الدین صاحب، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے. میں ان کے پاس بیٹھا تھا اور گفتگو کو اس قسم کی ہو رہی تھی کہ ایک ضد کا معاملہ چل رہا تھا. تو ان کے ساتھ وہ ضد کا معاملہ اکثر ہوتا رہا ہے. تو اس دوران وہ ان کا ناشتہ آیا، تو ناشتہ میں وہ پراٹھا، اس میں کوئی وہ ساگ سا یا پتہ نہیں کیا تھا، پر اس میں بہت مرچ تھی. تو کہنے لگے کہ ایک نوالا ہے تم بھی لو. تو میں نے پہلے تو کہا کہ نہیں میں نہیں لوں گا. پھر انہوں نے خود توڑ کے مجھے دیا، تو اس میں مرچ تھی. تو جو ہی وہ میں نے کھایا تو میری حالت خراب ہو. تو کہتے کیا ہو گیا؟ پھر میں بتایا. پھر انہوں نے وہ فوراً اس کو جو بچہ بیٹھا اس نے کہا کہ وہ ادھر دوسرے کمرے میں برفی پڑی، تو وہ فوراً پاک کے لے کے آؤ. وہ پھر انہوں نے برفی منگائی. تو اس طرح کی مٹھائیاں بھی میں نہیں کھاتا. خیر وہ میں نے برفی منہ میں ڈالی. پھر انہوں نے بعد میں چینی منگا لی. تو کہتے مجھے تو پتہ نہیں تھا. یہ ایک ہوا. تو شروع میں تو ایسے ہوتا ہے، لیکن کہتے ہیں
چونکہ میں بھی ذرا وہ حکیم، آپ مجھے نہ کہیں نیم حکیم کہیں، نیم حکیم خطرہ ہے جان، تو اس میں کہتے ہیں کہ اس کے کچھ نہ کچھ دانے جو ہے اگر میدا کے اندر کہیں رہ جائیں، مختلف چیزیں رہ جاتی ہیں کونے خدرے میں، تو یہ اس کو اس کی ایک پروٹیکشن ہے میدے کی، یعنی سبز مرچ کے جو بیج ہیں، وہ کتنا چھوٹا بیج ہوتا ہے لیکن ایک ڈوز اس کی جو ہے نا، وہ اگر کڑوی ہو تو کام بنا کے رکھ دیتی ہے بندے کا، تو پھر اس کے بعد بندہ نہیں کہتا کہ میرا کام نہیں ہو رہا، بلکہ وہ کام کر کے دکھاتی ہے مرچ۔ اصل چیز تو میدا ہی ہے نا جی، کہ میدا اگر درست کام کر رہا ہے تو پھر دماغی کیفیات ٹھیک ہوتی ہیں اور پڑھنے پڑھانے میں لطف آتا ہے۔ یہ تو نہیں کہ بندہ کہے کہ میں اب پورا جدول لکھتا ہوں، یاد بھی کرتا ہوں، زبان پہ اجرا بھی کرتا ہوں، اور ادھر سے سر درد شروع ہو جائے۔ تو یہ عموماً میدا کی تکلیف سے کبھی دائیں طرف سر درد شروع ہو جاتا ہے، کبھی بائیں طرف شروع ہو جاتا ہے، اور کبھی پورا بھی اس طرح یہ جو جگہ ہے یہ ساری آ جاتی ہے۔ تو مائگرین بھی سے کہتے ہیں دائیں طرف یا بائیں طرف کا جو، تو وہ میدا ہی ہے، وہ میدا کی تکلیف ہی ہے۔ سب سے بہترین علاج جو اس کا میں خود بھی کرتا ہوں بتاتا ہوں، وہ ہے کہ سونف اور سفید زیرہ، اس کو ان کی مقدار برابر ہونی چاہیے، اور وہ پیس کے صحوف بنا کے آپ ہر کھانے کے بعد ایک چٹکی لے لیں پانی کے ساتھ، تو یہ مائگرین کا خاتمہ بھی ہوگا اور میدا بالکل جو ہے وہ ٹھیک رہے گا۔ چلیں جی، یہ نیم حکیم ہونے کا بھی ہم نے فائدہ اٹھایا۔ نسخہ کے اوپر جو ہے وہ نسخہ لکھنے سے پہلے اوپر لکھتے ہیں هو الشافی، اللہ تعالیٰ کا اسم گرامی لکھتے ہیں هو الشافی، اس کے بعد نیچے لکھتے ہیں نسخہ، اور اس کے بعد پھر نسخہ لکھا جاتا ہے، نیچے حوالہ بھی دے دیا جاتا ہے جہاں سے بھی وہ نسخہ۔ پہلے تو درس نظامی کے کورس میں باقاعدہ طب کا مضمون شامل تھا، ہمارے والد گرامی کے نسخہ جات بھی ہیں، باقاعدہ ان کا رسالہ نسخہ جات کا، تو لیکن اب جو ہے وہ اب حکیم بننے کے لیے تو یہ کہتے ہیں کہ ایف ایس سی ہو اور اس کے بعد ہی آپ حکمت کا کورس کر سکیں گے، تو ٹھیک ہے، اگر کوئی اس طرف آتا ہے تو ایف ایس سی کرے پہلے اور پھر بنے حکیم۔ لیکن اس میں کہتے ہیں کہ جو ہے کسی حاذق حکیم کے پاس، جو بہت ماہر حکیم ہوتا ہے اسے حاذق کہتے ہیں، حاذق حکیم کے پاس بیٹھنا چاہیے۔ حکیم محمود خان، جن کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے ان کی وفات پر عربی کتب بھی لکھا تھا، ان کے بیٹے حکیم اجمل خان نے جو کتاب لکھی ہے اس کا نام بھی حاذق ہے، بہت اچھی کتاب ہے وہ، تو وہ بھی پڑھنی چاہیے۔ البتہ خود جو ہے اپنے آپ کو کتاب پڑھ کے مریض ڈکلیئر نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ وہ علامتیں مشترک ہوتی ہیں، تو پھر آپ کہیں گے کہ اس وقت اس خاکسار کو 101 بیماری لگی ہوئی ہے۔ وہ چبل انسان جو تھا اس کی بات کل ہی کریں گے، قادیانی کی، تو اس کو کوئی بیماری ایسی نہیں تھی جو اس کو نہیں لگی ہوئی تھی، تو عجیب ہی۔ بس آج کا درس اختتام پذیر ہوتا ہے جی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔